नाज़रीन बहुत आदाब। परवाज़ डिस्कशन में मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की आमद है। अब से कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे बीच में आ जाएगा और रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िम्मेदारियां कहीं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनको न सिर्फ घर के हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है, सहर का इंतज़ाम, इफ्तार का इंतज़ाम, शॉपिंग भी उनको करना होती है और इन सब के बीच में उनको खुद अपनी इबादत का तालमेल भी बिठाना पड़ता है। और क्यों ना हो, क्योंकि रमज़ान साल में एक बार आता है, ट्रेनिंग देने के लिए आता है, तरबियत देने के लिए आता है। तो आज से हमारी जो ख़ास पेशकश है इसी पर मबनी है और आज हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक से पहले ख़वातीन की तैयारियां क्या होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये गलत फहमी है कि रमज़ान जब आता है तभी खाने पीने की चीज़ें खरीदी जाती हैं, तभी किचन के लवाजमात खरीदे जाते हैं, तभी शॉपिंग की जाती है, तो फिर हमारी इबादत के क्या मायने। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि रमज़ान से पहले ख़वातीन की क्या तैयारियां होनी चाहिए और हमारे साथ हमारे पैनल में कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं शबनम अब्दुल मन्नान साहिबा, इस्लामी स्कॉलर हैं। शबनम साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शबनम साहिबा से ही। शबनम साहिबा, सबसे पहले आपसे रमज़ान की फजीलत जानना चाहेंगे और औरतों के लिए रमज़ान के क्या मायने। रमज़ान की फजीलत रमज़ान जो है ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है और रमज़ान जो है तमाम महीनों का सरदार है। रमज़ान के बारे में आप सल्लम ने बहुत सारी फजीलतें बयान की है और रमज़ान की तैयारी ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन पहले से की जाती है, बल्कि रमज़ान के बारे में सुन्नत तरीक़ा ये है कि रजब के महीने ही से उसकी तैयारी कर दी जानी चाहिए। जिस तरह एक किसान अब बरसात आने से पहले, बहार का मौसम, बारिश का मौसम आने से पहले अपने खेत को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है ताकि जब बारिश हो तो ज़मीन अच्छी तरीके से पानी को जज्ब कर सके, बारिश के तमाम उसको जज्ब करे और अच्छी फसल दे। इसी तरीके से रमज़ान की तैयारी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इससे ज़्यादा फजीलत की बात और क्या होगी कि अल्लाह ताला ने रमज़ान को कुरान जैसी बाबरकत, मुक़द्दस, मुकम्मल किताब नाजिल करने के लिए चुना और जिनको चुना यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस रमज़ान की बहुत ही फजीलतें बयान की हैं। इसमें अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी, रिस्क में बरकत बहुत बढ़ जाती है जी, गुनाहों से मग़फ़िरत मिलती है और ये इस महीने में अल्लाह ताला का जो नूर है वो बहुत बढ़ जाता है, फरिश्तों की आमदो रफ्त बढ़ जाती है जी। शबनम साहिबा, हमारे साथ 2 और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपने नाज़रीन का तारुफ करवा देते हैं, फिर हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खास मेहमान, जानी पहचानी मेहमान ताहिरा हसन साहिबा, लखनऊ से हैं, समाजी कारकुन हैं, जाना पहचाना नाम है, और उज़्मा आलिम साहिबा जो कि रुकन है AIMPLB यानी कोलकाता से है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। और शबनम साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे हैं, 24 घंटों में एक औरत को उमूर खानदानी भी करना है, घर के तमाम काम जो है निपटाने हैं और इबादत भी करनी है। तालमेल रमज़ान से पहले किस तरह से प्लानिंग की जाए? असल में ख़वातीन का जो 24 आवर है आम दिनों में भी और रमज़ान में भी, तो रमज़ान में चूँकि काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा नहीं होता बल्कि वक्त चेंज हो जाता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ टाइम चेंज होता है, काम ज़्यादा नहीं होता है। आम दिनों में भी हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, शाम की चाय पीते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, जबकि रमज़ान में तो सिर्फ 2 ही बार होता है। इंसान अफ्तार करता है, फिर सहरी करता है, तो काम बढ़ता नहीं है बल्कि काम का टाइम चेंज हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो काम है घर के, तो हम ख़वातीन ये सोचते हैं कि ये घर का काम है। जी नहीं, इबादत के साथ घर का काम करना भी हमारे लिए इबादत में शामिल है। बहुत खूब। जब हम घर का काम करते हैं
کھانا بناتے ہیں، افطار کی تیاری کرتے ہیں، سحری کی تیاری کرتے ہیں، تو چونکہ ان سے ہمارے فیملی ممبرز افطار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی انہیں ہمارا کھانا کھا کے روزہ رکھنے کی انہیں قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو یہ تمام ہماری عبادات میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملتا ہے. ایک تو کام کرنے کا اجر ہے، چونکہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے کہ ہاں بھائی ہم ماں ہیں، بیوی ہیں، گھر کی ذمہ دار ہیں، تو وہ کرتے ہیں، تو اس کا ثواب، پلس یہ کہ اس کھانے کو کھا کر جو دوسرے فیملی ممبرز روزہ رکھتے ہیں تو اس ثواب میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ طاہرہ حسن صاحبہ بھی کرنا ہے کہ جب بس ایک کام اور کرنا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوں گھر کا تو زبان پر ذکر اللہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، تو وہ نور علی نور ہو جائے گا. جی طاہرہ حسن صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جو گھریلو خواتین خاص طور سے اگر ان کی بات کریں تو رمضان المبارک میں ان کی مصروفیات تو بڑھ جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں گھر میں تمام تر ذمہ داری صرف ان کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے. سحری سے لے کر شام تک، جب تک تراویح کی نماز جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تب تک وہی تمام کام انجام دیتی ہیں. اس چیز میں اور لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کے جو دوسرے لوگ ہیں. بالکل، اگر بیٹی نہیں ہے تو بیٹے کو بھی ماں کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے تراویح تو عورتیں بھی پڑھتی ہیں نا رات میں، اور وہ سب دعائیں بھی پڑھتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی قرآن شریف کی کرتی ہیں، اور پھر افطار اور سحری بھی بناتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہیلپ جو ہے انسانیت کے تحت بھی سب کو کرنی چاہیے، مل کے کرنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ سب سے بڑا کام جو کرتی ہیں وہ پتا ہوتا ہے ان کو کہ آس پاس ہمارے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے یہاں ٹھیک سے روزہ یا افطار نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو بھی روزہ یا افطار میں شامل کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ رمضان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی، کہ اس میں یہ بھی اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. جیسے رمضان میں ہی، جیسے میں اپنے زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ٹیوبرکلوسس مریضوں کو دیتی ہوں. جو میرے ڈاکٹر دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹی بی کے مریض ہیں، تو ان کی 9 مہینے چلتی ہے پوری دوائیں، تو پوری دوا کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس طرح سے بہت سی ہماری جاننے والے دوستیں ہیں، بہت سی جو اس طرح سے کرتی ہیں. بہت سے بچیاں ہیں جن کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیتی ہیں. چلیے 2 بچیوں کی 1 بچی کی لے لی پڑھائی کی ذمہ داری. جن کے گھروں میں بہتر افطار اور سحری نہیں ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے سے ہیں، وہاں کی ذمہ داری لے لی. مجھے لگتا ہے یہ سب اسلام کے اس کا حصہ ہے. جس طرح سے عبادت ضروری ہے، عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں. دیکھیے سب سے اہم چیز ہے روزہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے پڑوس میں کوئی غریب ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، جس کو صحیح طریقے سے افطار اور سحری نہیں مل رہی، کوئی بیمار ہے ہمارے بغل میں، اس کو بھی اگر ہم اس رمضان مبارک مہینے میں اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے. اس میں کہا ہی گیا ہے، زکوٰۃ کی جو بات آئی ہے، کپڑوں کی بات آئی ہے کہ آپ پہنیے، ان کو بھی دیجئے. آپ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں جو ہے اس کو کچھ اس طرح کی میسر ہے کہ نہیں. وہ محنت کش ایک نماز پہ پڑھ پا رہا ہے ٹھیک سے، پانی اس کو میسر ہے، ٹھنڈا کی نہیں میسر ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا بالکل ایک ایسا نہیں کہ ایک بند طریقے سے کہ بس ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ ہم نے کر لیا. میں بار بار کہتی یہ صرف اور صرف ہم اپنے لیے کرتے ہیں. جی یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہم جس رمضان میں جو بہتر چیزیں بتائی گئی ان کو کس حد تک کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. جی عظمیٰ عالم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں اب روزے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، لیکن یہ جو چند دن رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم کس طرح سے اپنے کام میں لائیں، کس طرح سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، کس طرح سے اپنا شیڈیول بنائیں، تاکہ رمضان المبارک جس دن شروع ہو، جس دن سے عبادت کی رات شروع ہو،
ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے، کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ افطار اور سحری کا اہتمام تو بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے شاپنگ بھی زور شور سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان سب میں عبادت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو رمضان سے پہلے کس طرح سے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی، یہ رمضان، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ رمضان آنے والا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جی جی، تو شعبان سے کہیں نہ کہیں رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ خاص طور سے شب قدر کی جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کے بعد سے لوگوں کو منع ہوتا ہے کہ آپ کوئی اور روزہ نہ رکھیں اور اپنے آنے والے مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، رمضان کے لیے جو خاص عبادت کا ہوتا ہے۔ لیکن شعبان میں بھی کچھ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں اور بہت ساری تیاری کر لینا چاہیے تاکہ اطمینان سے رمضان گزرے، جیسے گھر کے راشنز وغیرہ کو اطمینان سے لا کے رکھنا، اور جو ضرورت کے سامان ہیں اس کو مہیا کرنا، اور اس میں ہمارے مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی مطلب ہمارے بچے، ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے سب اس تیاری میں لگے رہتے ہیں اور رمضان کے آنے کا کافی خوشی سے انتظار کرتے ہیں، اور جب چاند نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کا گھر پہ آنا، بچے آ گئے، شوہر آ گئے کہ اب تراویح کا وقت ہے، جماعت سے تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ہم عورتیں بھی اپنے گھر میں اپنا عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر اپنے ٹائم ٹیبل رمضان کے لیے اچھے سے اگر ہم لوگ طے کر لیں اور زیادہ وقت سو کے نہ گزارے، عبادت میں گزارے، تو کافی حد تک ہم بہت کام کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس ایک مہینے میں ہم جتنی عبادت اور جتنے کام کرتے ہیں شاید ہم 11 مہینے باقی مہینے میں نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ رمضان ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ ہے جو ہم کہتے ہیں اس کو ٹریننگ کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، پرہیزگاری کا مہینہ، جہاں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، اچھے اخلاق بھی رکھنے ہیں، لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، جو کہ ہم کو 12 مہینے رکھنا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور جب ہم روزے پہ رہتے ہیں اور ہم چڑچڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، اپنی بھوک کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا کہ کوئی غلط باتیں نہ ہو جائیں، کوئی غلط چیزیں نہ ہو جائیں، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھا دیں۔ یہاں ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب جو چند دن ہمارے پاس بچے ہیں اس میں ہم کیسے تیاری کریں رمضان کی تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ طاہرہ حسن صاحبہ، آپ کے پاس بھی یہی سوال لے کر میں آؤں گی، پہلے ذرا عظمیٰ صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی دیکھیں، شعبان کا مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہوتا ہے، عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اور ابھی تو روزہ ابھی نہیں رکھنا، منع ہوتا ہے روزہ کہ آپ کو رمضان کی تیاری کرنی ہے، لیکن آپ عبادت کر سکتی ہیں، اور شعبان کے مہینے میں عبادت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آ کے آواز دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مانگنے والا ہو تو مانگے، اور فجر تک کی آواز چلتی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی عبادت کرنا چاہیے، فجر میں اٹھنا چاہیے، فجر کے ساتھ تہجد میں اٹھ کے عبادت کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ رمضان میں آسانیاں ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو رمضان سے پہلے بھی ایک تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ طاہرہ حسن صاحب، آپ کے پاس آنا چاہیں گے، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی ایک خاص ٹریننگ ضروری ہے تاکہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس مقصد کے لیے یہ مہینہ اتارا گیا ہے، وہ تو ہم پورا کر سکے، کیا کہیں گی؟ نہیں، بالکل، دیکھیے جیسے ابھی ہماری بہن نے بھی کہا، شعبان کے مہینے میں زیادہ تر مجھے لگتا ہے جو بھی اپنے رمضان سے متعلق شاپنگ وغیرہ ہے وہ کر لینی چاہیے، پہلے ہی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ رمضان میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت میں نہ کر کے شاپنگ میں ہوتا ہے، اور وہ ایک جو بازار، ہم بار بار کہتے ہیں تہواروں کو کہ بازاری کرن ہو گیا ہے، تو میرا ماننا ہے رمضان کا اور عید کا بھی بہت زبردست بازاری کرن ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے ہی علاقے میں بتاتی ہوں، ابھی سے اب رمضان کی کیا تیاری ہوگی، کیا پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، جو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن صوفے بدلے جائیں گے کہ نہیں، پردے بدلے جائیں گے کہ نہیں، یہ چیز ہے، ایک دوسرے سے ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ عید بازار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، سمجھنا کہ رمضان کا مہینہ، ہاں وہ تیاریاں وہ چلتی رہتی ہیں، آپ بازاروں میں دیکھیے ایک بھیڑ لگی ہے، تو یہ پڑھائی لکھائی کب ہو رہی ہے؟ یہ مطلب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو ایک بہت سادگی پسند مذہب ہے، جس میں یہ بتایا گیا روزہ رکھ کے بھی آپ اس غریب کی، اس بھوکے کی بھوک کا احساس کرتے ہیں، اپنے نفس پہ، جیسے ہماری بہن نے کہا، نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ آدھے وقت تو بازار میں رہتے ہیں،
वहां पे आप शॉपिंग करते रहते हैं। तो आप पढ़िए जिससे आपके और लोग देखें, जिसमें अच्छी बातें हैं वो बताइए। मैं कहती हूँ जो ज्यादा पढ़ता है, जो अथॉरिटी है ऑन इस्लाम, उनको प्रीच भी करना चाहिए लोगों को, जो उनके आसपास लोग, उनको बताइए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे इस परवाज़ डिस्कशन का आज का मकसद भी यही है कि जो हम रमजानुल मुबारक से पहले जो तैयारियां होती हैं, खासतौर से क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादातर खवातीन हैं, घरेलू खवातीन हैं, अभी भी उनके पास बहुत टाइम है, अभी भी वो अपनी तमाम तर तैयारियां कर सकती हैं ताकि रमजान में कम से कम वो अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकें, क्योंकि बहरहाल रमजानुल मुबारक इबादत के लिए ही बना है। हमारे साथ शबनम साहिबा भी। शबनम साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी वक्त है, अभी भी जो है कुछ दिन बचे हैं खवातीन के सामने जिसमें वो रमजान से पहले तैयारियां कर सकती हैं, और किस तरह से उन्हें अपनी इबादतों का खास ख्याल रखना है, इसके लिए कुछ बताइए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम को करने के लिए अपने माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को सेट करें कि रमज़ान की आमद है और हमें इस रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाना है, अपने गुनाहों को माफ़ कराना है और इबादत को बढ़ाना है, और हमें अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना है साथ में, दोनों काम को हमें करना है। तो वक्त को बांटे कि जब आपका सुबह का वक्त जो होता है वो इबादत का कम वक्त होता है, इशराक पढ़ने के बाद का जो वक्फा होता है ज़ोहर तक, उस वक्त में आप खाने पीने की कुछ तैयारियां कर लें। और अभी चूँकि अभी आने में वक्त है तो कुछ ऐसे काम जो भारी हों, जो जल्दी जल्दी जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ करके फ्रीज किया जा सकता है, कुछ रखा जा सकता है, तो वो हम कर लें। कपड़े वगैरह से रिलेटेड है, मसाले से रिलेटेड है, मतलब और सबको याद करके रखें कि हम कहाँ पे रख रहे हैं ताकि फ़ौरन हम निकाल सके। ये नहीं कि एक चीज़ को हमें ढूंढना पड़ रहा है, हमें ढूंढना पड़ रहा है। छुरी तेज़ करा लें ताकि फ्रूट आसानी से जल्दी कट सके, अपनी मिक्सी वगैरह ठीक करवा लें, तमाम चीज़ें जो काम हम कर सकते हैं जल्दी से हो जाए। और खाने का एक मेन्यू तैयार कर ले कि हमें ये खाना बनाना। वो खाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि चूँकि हम असर से मगरिब का जो बीच का वक्त होता है वो हम अफ्तार की तैयारी करते हैं, तो कोई ऐसा खाना बनाने का हम प्रोसेस ना करें जो बहुत लंबा और थका देने वाला हो। तो ये सब पहले से सोच ले कि हमें क्या करना है। तो माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को इंतज़ाम से रखना है, और इबादत के लिए सोच लेना है कि ये काम करना है। और मुझे लगता है कि घर में जो तमाम लोग हैं उनको भी खास तरह से तरबियत देना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोग इस रमज़ान में इस्तिफादा हासिल कर लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो मुस्लिम फैमिलीज़ में ये एकदम बात है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं मदद के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। शौहर ऑफिस से या काम से आने के बाद वो भी लग जाते हैं, कुछ ना कुछ शरबत ही बना लेते हैं या फ्रूट ही काट लेते हैं, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि रमज़ान आने से पहले भी अपनी ख़वातीन की मदद करें और जब रमज़ान आ जाए तब भी करें। आपको दोहरा सवाब मिलेगा, कमाने का भी और घर में अपनी बीवी की मदद करने का भी। तो इस तरीके से ज़हनी तौर पर हमें खुद को आमादा करना है। जब हम ज़हनी तौर पर आमादा हो जाएंगे तो जिस्मानी थकन हमें कहीं भी नहीं थकाएगी, कोई भी काम हमें बुरा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि सब कुछ सोच पर मुनहसिर है। उज़मा साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो अब ये जो दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं, इनमें एक खातून अपनी इबादतों को किस तरह से बना सकती है अपने दिमाग में कि उसको कितना वक्त चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए। मेरे ख्याल से अभी टाइम है, तो अगर पहले से तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी रमज़ान में अपनी इबादत अदा करने में। जी सबसे पहले तो मैंने कहा कि रमज़ान के जो स्टॉक्स होते हैं वो आप इकट्ठा कर लें और उसको काफ़ी रख लें, क्योंकि वो सब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ताकि आप जब उनको रेडी रखेंगे तो आप फ़ौरन निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपका वक्त रमज़ान में ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा कि चुनना है, निकालना है, सिर्फ आपको निकालना है, पकाना है या भिगोना है। फिर आप दुआओं की लिस्ट बना लें, एक दुआओं की लिस्ट बना लें कि क्या क्या दुआ मुझे याद करनी है। बहुत सारी छोटी छोटी दुआएं होती हैं जो रमज़ान में खास तौर से पढ़ना चाहिए और वो याद भी नहीं होती हैं, और अपने बच्चों को भी ये लिस्ट बना के दें ताकि उन दुआओं को याद कर सके, और उन्हें भी टाइमिंग बता दें कि इस वक्त तुम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे फजर के वक्त हम जब से उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर के वक्त फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ने का एक रूटीन रखें,
اور اس کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد جب وہ سو جاتے ہیں تھوڑی دیر سو سکتے ہیں، پھر جب اٹھیں 10 سے 11 بجے تو پھر اس وقت نفل نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اور نفل نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑا گرمی کا وقت ہے تو لوگ زیادہ باہر نہیں رہیں گے، اور سب سے التجا بھی ہے کہ گرمی میں روزے کو کافی اطمینان سے گزاریں، زیادہ وقت باہر نہ رہیں تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے، لو نہ لگے، بہت سارا دھیان بھی رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ میں بھی بہت احتیاط برتنا ہے، اور تاکہ بچوں میں بھی ہمت رہے روزہ رکھنے کی، تو ان سب چیزوں کا خاص دھیان رکھیں۔ اس کے بعد ظہر کے بعد ایک وقت ہوتا ہے، جب آپ ظہر کے بعد بیٹھی ہیں تو 11 بجے سے آپ تھوڑا کچن وچن کا کام کر لیجئے اپنا، اور کچھ سامان وہاں تیار کر لیجئے۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت تھوڑا پھر آرام، اگر چاہیں تو آرام کر سکتی ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ 3 بجے سے پھر آپ لگ جائیے کام میں، تاکہ آپ کم سے کم مغرب سے اذان کے آدھا پون گھنٹہ پہلے سب دسترخوان میں بیٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت کی جو وہ وقت ہوتا ہے جب دسترخوان لگا ہوتا ہے اور جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وقت بہت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے فرشتے کو بلا کے کہتے ہیں یہ بات کہ دیکھو میرا بندہ۔ طاہرہ حسن صاحبہ سیدھے آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو 4-5 دن جو ہمارے پاس بچے ہیں تو ان کا ہم کس طرح سے استعمال کریں تاکہ رمضان المبارک جو ہے اس کو ہم ٹھیک ڈھنگ سے اپنے لیے عبادت کا ذریعہ بنا سکیں؟ بالکل، دیکھیے چیزوں کا جیسے ابھی بتایا کہ چیزوں کو آپ بہت سے بھونے مسالے وغیرہ ہیں ان کو بھی بھون کے پیس کے آپ رکھ لیجئے، آپ کی مکسی اور جو اور آپ کے گیجٹس ہیں وہ اگر کہیں کچھ خراب ہے ان کو ٹھیک کرا لیجئے اور چیزوں کو رکھ لیجئے۔ اور میرا ماننا ہے کہ رمضان کے وقت میں آپ جس وقت گرمی کا بھی وقت ہے تو تھوڑا لسی اور یہ مینگو شیک وغیرہ اگر بچے ہیں دیں گے، بہت ایلیبریٹ اس میں تلنے ولنے والا سامان نہ کر کے آپ نریشنگ رکھیے افطار کو بھی، اور سحری ہلکی رکھیے اور اس کے بعد ہلکا ہی کھانا رکھیے، کیونکہ یہ گرمی کا وقت ہے اور زیادہ وقت آپ اس میں اپنے پڑھنے میں لگائیے، اور جو پڑھیے آپ بہت سے وقت ہوتا ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آپ کے آنکھ کے سامنے سے گزرتی ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دوبارہ جب پڑھتے اور میننگ کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھیں۔ میرا یہ بڑی التجا ہے لوگوں سے کہ وہ میننگ کے ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھے قرآن شریف کا، اور تفسیر میں بھی جانا چاہیں تو اور خوبصورت بات ہے جائیں، اور اس میں سے جو اچھی چیزیں بیان بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ پوری آبوتاب کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو رہا ہے اور ہمیں تیار کر رہا ہے ایک بہتر زندگی کے لیے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو کہ شاید کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے ہم تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ آگے بھی رمضان المبارک کے تعلق سے اسی طرح کی ہماری بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔